بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ریڈیو ولورہمپٹن سے آپ کا میزبان محمد خلیل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہدیہ سلام قبول کیجیے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم والدہ محترمہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی، اور ہماری بات چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پہ پہنچی تھی، اور وقت چونکہ ختم ہو گیا تھا اس لیے ہم آپ کو اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا سکے تھے، اور آج ہمارا جہاں وقت ختم ہوا تھا، جہاں بات کا سلسلہ ٹوٹا تھا، وہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجیے 01902 972 150۔ واٹس ایپ کے لیے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں آپ، ہمارا نمبر رہے گا 0744 042 0432۔ آج ہماری بات کا سلسلہ شروع ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے 2-3 روز تک آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا، اور یہ صوبیہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ شہادت حضرت علیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی، اور علیمہ سعدیہ رضاعت کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپے حیرت ہو گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا بیٹا، دودھ پیتا بیٹا لے کر مکہ آئیں، اور ان دنوں میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت کا یہ اصول تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ عرب کے شرفا اور عمرہ اپنے بچوں کو دور قریب کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، قصبات میں بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب اپنی جو ان کی خصوصیات تھی ان کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فصاحت و بلاغت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اور اس سلسلے کو شرفاء عرب نے ایک مدت تک قائم رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں جا کے اپنا پائے تخت قائم کیا اور بڑی شاہانہ زندگیاں گزارنا شروع کر دی۔ شان و شوکت کا یہ عالم کہ کیسر و کسریٰ کی ہمسری کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود، اتنی شاہانہ زندگی گزارنے کے باوجود، انہوں نے اپنی اس رسم کو برقرار رکھا اور اپنے بچوں کو صحراؤں میں بدوؤں کے گھروں میں پالتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان میں سے ایک شخص ولید بن عبد الملک کسی خاص وجوہات کی بنا پر یہ وہاں نہیں جا سکا، اس کی پرورش جو ہے وہ شاہانہ طریقے سے ہوئی، اور بنو امیہ میں یہ واحد شخص ہے کہ جو صحیح طریقے سے عربی نہیں بول سکتا تھا۔ تو فصاحت و بلاغت کے لیے، صحت افزا مقام کے لیے، اور اس کے علاوہ اپنی جو عرب کی خصوصیات ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہمیشہ اپنے بچوں کو ان بادیہ نشینوں میں بھیجتے تھے۔ تو علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ قید سالی کے دن تھے، اور قید نے کچھ باقی نہیں چھوڑا تھا، ہر چیز جو ہے وہ پریشانی کا عالم تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی خچر پہ سوار ہو کر آئی، اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ روتا تھا، بلکتا تھا، ہم رات بھر اس کے رونے کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتے تھے۔
حلیمہ سعدیہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہمارا ایک بیٹا تھا جو دودھ پیتا تھا، تو وہ ہر وقت روتا رہتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس جو اونٹنی تھی، جو بکریاں تھیں، ان سے دودھ اتنا نہیں میسر ہوتا تھا کہ وہ بچے کو پلا سکیں، اور کہتی ہیں کہ نہ ہی میرے سینے میں اتنا دودھ تھا کہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں اور رات وہ آرام سے سو سکیں۔ اونٹنی کو خوراک دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بارش کی منتظر تھے، خوشحالی کے منتظر تھے، بس آس لگائے بیٹھے تھے، لیکن بارش وغیرہ نہیں آ رہی تھی، اس سے کوئی خوشحالی نہیں آ رہی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ ہم اس اپنے خچر پہ، اس دبلے پتلے خچر پہ جو انتہائی سست رفتار تھا، ہم مکہ کی طرف چلے، اور وہ اس تلاش میں چلے کہ وہاں سے بچے لے آئیں گے۔ عربوں کے رواج کے مطابق ہر سال میں 2 دفعہ یہ دیہاتی لوگ آتے تھے، اور جو شیر خار بچے ہوتے تھے وہ لے کے یہ خواتین چلی جاتی تھی اور ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میری خچر کی سست رفتاری کی وجہ سے، چونکہ مریل سا خچر ہے، کمزور سا خچر ہے، اس میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، تو اس کی سست رفتاری کی وجہ سے قافلہ تنگ آ گیا، اور بالآخر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ خود قافلہ آگے نکل گیا۔ کہتی ہیں کہ خدا کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہاں پہنچے، اور وہاں جب پہنچے تو جتنی بھی عورتیں تھیں، سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ اس وقت تک مل گیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم جب وہاں پہنچے کافی دیر ہو چکی تھی، تو اب ادھر جتنی بھی ہماری عورتیں تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اگر بچہ نہیں ملا تو پھر صرف ہمیں نہیں ملا تھا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر چلی جائیں اور میں تنہا کوئی بچہ دیے بغیر واپس جاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو پھر کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام دائیوں پہ پیش کیا گیا تو انہوں نے لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ یہ بچے کا والد جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، یتیم بچے کے گھر والوں سے ہمیں کیا ملے گا، اس لیے انہوں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ تو ان کے شوہر نے کہا دیکھو کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس بچے میں کوئی برکت ڈالے اور اسے ہم لے لیتے ہیں، چلتے ہیں۔ سو وہ محض اس بنا پر اس بچے کو لے کے چل پڑے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پہ واپس آئیں اور اپنی آغوش میں رکھا تو اس قدر چاہا کہ دونوں جو میرا سینہ جو تھا اس میں دودھ اس قدر امڑ کر آیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کے دودھ پیا، حالانکہ اس سے پہلے بچے کے ساتھ سو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن آج چونکہ بچہ جو ہے وہ اس نے دودھ پیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ اور یہاں ایک خاص بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دودھ پیش کیا تو انہوں نے صرف دائیں طرف سے پیش کیا، اور میں نے ان کو دودھ بائیں طرف سے دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں پیا۔ کہتی ہیں کہ جب یہ سلسلہ ہو گیا اور پھر ہمارا وقت آ گیا واپس جانے کا، حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، اور میں اپنی اسی خستہ حالی، اسی پرانی خچر پہ، اسی خستہ خچر پہ بچے کو لے کر بیٹھی، لیکن اب وہی خچر جو تھا خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گیا کہ قافلے والوں کا کوئی گدھا یا قافلے والوں کا کوئی خچر اس تک نہیں پہنچ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، یا ابو زہیب، اے زہیب کی بیٹی، یہ وہی خچر ہے، ذرا ہم پر بھی مہربانی کیجئے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا بخدا یہ وہی ہے، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ ہم بنو سعد میں پہنچے۔ جب بنو سعد میں ہم پہنچے تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی روح زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ ہو۔
لیکن ہماری واپسی کے بعد ہماری بکریاں چرنے جاتی اور جہاں چرنے جاتی بڑی اسودہ ہو کے واپس آتی، اتنا دودھ وہ لے کے آتی کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے اتنا دودھ نہیں دیکھا تھا۔ اس بچے کے ہمارے گھر میں آنے سے جو خوشحالی ہمارے اوپر آئی، اس سے پہلے اتنی خوشحالی ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ان جانوروں کے تھنوں میں اب دودھ بہت زیادہ آ گیا تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے، کم بختو جانور وہیں چرا کے لے آیا کرو جہاں ابو زہیب کی بیٹی کے جانور چرتے ہیں، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوک کی واپس آتی، ان کے اندر قطرہ دودھ تک نہ ہوتا، لیکن ہماری بکریاں بڑی آرام سے دودھ پیتی۔ تو اس طرح کے بے شمار انہوں نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو انہوں نے اپنے بچے کو واپس لے جانا چاہا، لیکن چونکہ انہوں نے خیر و برکت دیکھے تھی، اس کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ وہ اس بچے کو کسی طریقہ اپنے پاس رکھیں۔ چنانچہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کی ماں سے گفتگو کی، میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس کچھ اور وقت کے لیے رہنے دیں، یہ ذرا مضبوط ہو جائے گا، اور مجھے اس کے متعلق مکہ کی وباؤں کا بھی خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پہ انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت جو تھی وہ ختم ہونے کے بعد پھر بنو ہاشم میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں، اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 6 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا، شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں نرم زمزم کے ساتھ دھویا اور پھر اسے جوڑ کر جیسا پہلے تھا اسی طرح رکھ دیا۔ ادھر جو حلیمہ سعدیہ کے بچے تھے یا دوسرے بچے تھے وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر سے لوگ دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم اس بچے کو اپنے پاس زیادہ نہیں رکھنا چاہتے، اور یہ ڈر گئیں اور وہ بچے کو واپس لے کے مکہ المکرمہ واپس آئیں۔ تو اب ہم چاہیں گے کہ چونکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے تو اس حوالے سے ایک نعت بھی سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ایک بریک بھی آ جائے گا اس کے درمیان، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آئیے پہلے سنتے ہیں یہ نعت اور اس کے بعد ہوگی بریک، اور اس کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی وی ہو سے، نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی تریں چمیں دی بھی ہو سے، نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی تریں چمیں دی بھی ہو سے،
تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی وی ہو سے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، لباں وچ لباں کو ملیں دی بھی ہو سے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، لباں وچ لباں کو ملیں دی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی ہو سے، اے انگلی نہ پا کے تے وہڑے دے اندر، اے انگلی نہ پا کے تے وہڑے دے اندر، خدا دے سجن کو ٹریں دی وی ہو سے، اے انگلی نہ پا کے تو وہڑے دے اندر، خدا دے سجن کو ٹریں دی وی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی ہو سے، نی عرشاں دا چن ہے کھڑونا بھی جس دا، نی عرشاں دا چن ہے کھڑونا بھی جس دا، تو اس بے مثل نو کھڑیں دی بھی ہو سے، نی عرشاں دا چن ہے کھڑونا بھی جس دا، تو اس بے مثل نو کھڑیں دی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی ہو سے، زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں، زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں، نبوت دے پھل لکیں دی وی ہو سے، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ریڈیو رمضان وولورہمپٹن سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے حوالے سے بات کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا، پھر حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا، پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ تو اس کے بعد پروگرام کے اس حصہ میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دیگر احوال جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ موت، یہاں ایک بات جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے چلے کہ
عبد المطلب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا جو مرتبہ تھا دفعتاً کم ہو گیا. عبد المطلب کی وجہ سے بڑی شان و شوکت تھی، لیکن اس میں کافی کمی آ گئی. سیاسی طور پہ آپ کو جو مکہ میں جو برتری حاصل تھی، عبد المطلب کے جانے کے بعد اس میں کافی کمی آئی، اور بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پہ غالب آ گیا. عبد المطلب جو تھے وہ مسند ریاست پہ آپ جو ہے وہ متمکن رہے، اور بنو امیہ کا نامور فرزند جو تھا وہ اس کو لینا چاہتے تھے. حرب ان کا نام تھا، تو حرب جو ہے وہ متمکن ہو گیا. مناسب ریاست میں صرف جو سکایا تھا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، یہ صرف بنو ہاشم کے ذمہ رہ گیا، اور یہ حضرت عبد المطلب کے فرزند عباس کے ذمہ تھا بس. اس کے علاوہ جو باقی تمام ذمہ داریاں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں. تو سیاسی طور پہ پولیٹیکل آپ کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس ہے، اور یہ بات تاریخ سے، سیرت کی کتابوں سے ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا حق ادا کر دیا. بہت بہترین طریقے سے آپ کی کفالت کی، اور اس کفالت کے بے شمار جو ہیں واقعات ملتے ہیں. آپ کے ابو طالب کے بیٹے تھے، آپ کی اپنی اولاد بھی تھی، لیکن آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت دی، اس قدر اپنے قریب رکھتے تھے کہ اس کے مقابلے میں آپ نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. سوتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر سوتے تھے. اگر باہر کہیں جانا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اور اسی سلسلے میں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا. ابو طالب تجارت کے حوالے سے، تجارت کی غرض سے کاروبار کرتے تھے، اور قریش کا دستور تھا کہ سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 10-12 سال ہوئی، تو 12 برس بتائی جاتی ہے زیادہ تر. ابو طالب حسب دستور تجارت کے لیے جانا چاہے، لیکن سفر کی تکلیف کی وجہ سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لے جانا چاہا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے. آپ جانتے ہیں کہ سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، صحرا ہے، اور 10-12 سال کا بچہ اس کو ساتھ لے جانا، آپ نے سوچا خام خواہ کی پریشانی ہوگی بچے کو، بچہ بھی پریشان ہوگا، اس کے دیکھ بھال میں مجھے بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی. تو ان کی خواہش تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ لے جائیں. لیکن جب چلنے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے لپٹ گئے. اب ابو طالب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ کو نہ لے جائیں. اب ان کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے. اب انہوں نے ان کی دل شکنی گوارا نہیں کی، اور وہ آپ کو ساتھ لے گئے. عام مورخین کے بیان کے موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش ہے. اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بصرہ پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ پہ اترے، جس کا نام بحیرہ کہا جاتا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ یہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ جب تم لوگ پہاڑی سے اتر رہے تھے تو جس طرح بھی جا رہے تھے، درخت جتنے بھی تھے وہ آپ کو سجدہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بحیرہ دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے پہ ایک بادل جو ہے وہ سایہ فگن ہے. قافلہ جس طرف جا رہا ہے وہ
قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک بڑی عجیب سی بات محسوس ہوئی، اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس قافلے میں کون سی خوبی ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو بادل ہے اس پہ سایہ فگن ہوئے ہوئے۔ اور جوں وہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، جوں قافلہ قریب آتا گیا، اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب قافلے نے پڑاؤ کیا، وہ نیچے اترا اور کیا دیکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قافلے سے ہٹ کے کھڑے ہوئے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ جو نوجوان، یہ جو چھوٹا بچہ ہے، اس میں کوئی خاص خوبی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ اوراق تھے۔ اس نے آ کے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، چونکہ آپ کی کفالت میں تھے، بھتیجے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تورات اور زبور کی جو پیشن گوئیاں ہیں اس کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے، اس بچے کو اس وقت یتیم ہونا چاہیے۔ تو ابو طالب چونک گئے کہ لیں گے ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس نسبت سے میں نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں، اس کو شاید کوئی تکلیف پہنچائے۔ تو یہ جو ہے شام کے سفر میں جو عام طور پہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 یا 12 سال تھی، تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک اور واقعہ پیش ہے جس کو کہتے ہیں حرب فجار۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا ایک بہت سلسلہ تھا، متواتر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی تھی، جس کو حال ہی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی سی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی، اور پھر یہ لڑائیوں کا سلسلہ اس قدر طول پکڑ جاتا تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے تھے، بے گناہ لوگ مارے جاتے تھے، عورتیں، یہ بچے سارے جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے تھے، اور اس طرح کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کافی عرصہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام کے آغاز تک یہ لڑائیوں کا سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا۔ اب یہاں ایک لڑائی پیش آئی ہے جس کو حرب فجار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ جو ہے یہ بڑی خطرناک تھی۔ یہ لڑائی قریش اور کیس کے قبیلہ کے درمیان ہوئی۔ قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیں تیار کی۔ آل ہاشم کے علم بردار زبیر بن عبداللہ تھے، اور اسی صف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا۔ اول کیس پر قریش نے غلبہ پا لیا، لیکن بعد میں کیس جو تھے وہ غالب آنا شروع ہو گئے، لیکن بالآخر بات جو تھی وہ صلح پہ ختم ہو گئی۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ لڑائی کا سلسلہ جو ہے یہ بہت دیر تک چلتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں شامل ضرور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گزن نہیں پہنچائی۔ ہاں البتہ اس جنگ میں اپنے چچوں کے کہنے پہ، اپنے خاندان کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو اس میں شامل ہونا پڑا، اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ اس لیے نہیں کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت لڑائی کی پہنچ چکی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑائی کے ایام جو ہیں یہ الحرام میں ہوئے، ایام الحرام میں جن دنوں میں لڑائی کی ممانعت ہوتی تھی ان دنوں میں ہوئے۔ نیز یہ وجہ تھی کہ فریقین جو تھے وہ کافر تھے، مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایام الحرام میں ہوئی، ان مہینوں میں پیش آئی جن میں لڑائی کرنا ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے
اس کو حرب الفجار کہتے ہیں. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تھوڑا سا آپ کو ایک نعت سناتے ہیں، نعت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ نعت ہے جناب فصیح الدین سہروردی کی آواز میں کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے.